بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ محترم ناظرین، انسان جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل سے نکلی ہوئی ہر آہ و فغاں عرش الہی تک پہنچتی ہے، مگر کچھ ایسے پاکیزہ لمحات بھی ہوتے ہیں جب بندہ اپنے خالق کو ایسے نام سے پکارتا ہے کہ آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ ان لمحات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ قدرت الہی اسے شرف قبولیت بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا اور کچھ ایسے اسماء بتائے جن کے ذریعے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا وہ عظیم نام جسے لے کر بندہ دعا کرے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اسے رد نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد مرتبہ دعا کی تلقین فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں بتانے کا ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے ذریعے اگر انسان جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسم اعظم کے ذریعے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اسم اعظم در حقیقت اسی تعلیم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، خواہ وہ نام بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ذریعے دعا کرنا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا ایک طریقہ تمام اسماء الحسنہ کے مجموعہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یہی حقیقت اس دعا میں موجود ہے۔ ناظرین، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اسم یعنی نام، اعظم یعنی سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے باعظمت، یعنی اللہ کا وہ سب سے عظیم نام جس کے ذریعے کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اعظم کا معنی یہ نہیں کہ باقی ناموں میں عظمت نہیں، بلکہ یہ نام اللہ کی صفات کا سب سے جامع، سب سے کامل اور سب سے زیادہ اللہ کی شان کبریائی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناظرین، علماء کے اقوال کے مطابق اسم اعظم کی کیا اہمیت ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسم اعظم وہ نام ہے جو اللہ کی جامع صفات کو سب سے زیادہ بیان کرے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، شاید ہر وہ نام اسم اعظم ہے جو دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ پکارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی دو جگہ آتے ہیں، آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران آیت 2 میں۔ ایک بار ایک آدمی نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس واسطے کہ تو اللہ ہے، تو ایک ہے، بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب پکارا جائے تو جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسم اعظم ان دو ناموں میں ہے، الحی القیوم۔ ایک شخص نے دعا میں کہا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اللہم انی اسألک بانک لک الحمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ قرآن کی پہلی 3 سورتوں میں اسم اعظم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی اسی طرح ایک دعا میں اسم اعظم سے تعلق کے متعلق ہے۔ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اس میں 3 بنیادی نکات موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے کئی ناموں کا ذکر، اللہ، الرحمن، البر الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم انہی ناموں میں موجود ہے جن میں اللہ کی رحمت، لطف، الوہیت اور قیومیت ظاہر ہوتی ہو۔ نمبر 2، تمام اسماء حسنہ کے ذریعے دعا۔ آپ نے فرمایا بیاسمائک الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم، یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام اسماء الحسنہ کا مجموعہ اللہ کی صفات کا کامل احاطہ کرتا ہے، لہٰذا اس مجموعے کے وسیلے سے دعا کرنا اسم اعظم کے دائرے میں داخل ہے۔ نمبر 3، مغفرت اور رحمت کی درخواست۔ دعا کا مقصود ہونا مغفرت اور رحمت۔ احادیث میں بارہا آتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، تابعین کے عظیم عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے اللہ کے یہ الفاظ پڑھے، اللہم یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ الفاظ اسم اعظم کے نزدیک ترین الفاظ میں سے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حجاج کانپنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا فیصلہ آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ واقعہ کے چند ہی دن بعد حجاج ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا اور چیختا رہتا تھا، سعید نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ حجاج کا خوف اور اس کا انجام اسی دعا کی برکت سے تھا۔ اسم اعظم اور قبولیت دعا کے آداب۔ نمبر 1، یقین کامل کے ساتھ مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ نمبر 2، اللہ کی تعریف سے آغاز۔ اسی طرح کی دعا میں ابتدا اللہم انی ادعوک سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا، یہ عین سنت ہے۔ نمبر 4، دل کی حاضری۔ اللہ بے دلی کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دل سے اسم اعظم کا وظیفہ کیا جائے تاکہ دعاؤں کی قبولیت ہو۔ نمبر 5، حلال رزق۔ یہ قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ جو انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے اس کی زبان میں، اس کے وظیفوں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اسم اعظم کی تلاش کا مقصد یہ نہیں کہ ایک مخصوص لفظ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی رحمت کو دل میں بٹھا کر دعا کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یا حی یا قیوم سے دعا کرتے، کبھی اللہم رب السماوات اللہ لا الہ الا انت۔ یعنی اسم اعظم صرف لفظ نہیں، دل کی حالت، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس بھی ہے۔ آپ کی دعا اسی کیفیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اسم اعظم وہ نام ہے جس میں اللہ کی صفات جلال و جمال سب سے جامع طور پر ذکر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم اللہ کے اسماء استعمال کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا اور ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی مدد، برکت اور انتظام ممکن ہے، بشرط یہ کہ دعا حلال، خالص نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین، اللہ کا علم اور وقت سب پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہتری عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اسماء حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تمام خوبصورت نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے، اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف و ادب پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توکل کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے، ایک نام ایسا جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے
اللہ ضرور اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، بس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاسراء میں قُلْ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں ادعوا اللہ اور ادعوا الرحمن یعنی اللہ یا الرحمن کہو، جو بھی نام بیٹھے دونوں کی طرف رجوع ممکن ہے، کیونکہ وہ بھی اسی حسین نام کا حصہ ہیں یا ان سے منسلک صفات رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ مستند احادیث پیش کرتا ہوں جن میں اسماء حسنہ یا اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، حدیث بخاری اور مسلم روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسماء 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق اعمال کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، روایت ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ سے پکار رہا تھا، یا اللہ انی اسألک بکونی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس سے اگر اللہ کو خاص نام سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، حدیث کے اسماء حسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایسا ذخیرہ ہو جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکتے ہوں۔ یہ حدیث برائے مثال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ کا استعمال دعا میں قوت دیتا ہے۔ نمبر 4، حدیث کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدہ میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں ہو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ دعا میں اسماء حسنہ استعمال کرے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، حدیث کہ دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ دعا اللہ کے اسماء سے کی جائے، پاکیزہ دل، حلال ذریعہ اور صبر کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ نے بندوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے امتحان برداشت کیے، بھائیوں کے ظلم، غلامی، جیل وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، انہیں ایسے مرتبے پر پہنچایا کہ مصر کا خزانہ اور خوراک ان کے ذریعے تقسیم ہونے لگی۔ یہ سارے قصے میں اللہ کے صفات کا اظہار ہے، الرحمن، العلیم، الحاکم، جن کے ذریعے اللہ نے حالات بدل دیے۔ سورہ یوسف میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ بھی ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم، حکمت اور قدرت سب پر غالب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے جل جلالہ اور قادر ناموں نے کام کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حفاظت اسماء حسنہ کے ذریعے ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ دیا کہ وہ اللہ کے ناموں سے دعا مانگے جب وہ دشمنوں سے مقابلے میں تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو دو کیا اور فرعون سے نجات دی، یہاں الفتاح، القدیر، المنتقم جیسے ناموں کا کردار ہے۔ نمبر 4، واقعہ سلمان فارسی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سلمان فارسی نے مالی مشکلات کا شکار ہونے پر اسم اللہ الرحمن یا اسم اللہ الرزاق سے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، کوئی ہمدرد فراہم ہو گیا یا کام بن گیا۔ ایسے واقعات عوام اور صوفیاء کی زندگیوں میں عام ملتے ہیں جنہوں نے حلال اسباب اختیار کیے اور اللہ کے ناموں سے دعا کی تو برکت اور مدد نصیب ہوئی۔ نمبر 5، واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقف وقت دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت میں اللہ کے اسم یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کی اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی۔ یہ داستان علماء نے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔
نمبر 6 واقعہ المعروف بین الصالحین۔ کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو شخص اسماء حسنہ کو عبادت اور ذکر میں شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو وسیع کرتا ہے، اپنے بندوں کو وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ توقع نہیں کرتے۔ مثلا کسی نے بیان کیا کہ جب وہ بے روزگار تھا، ہر صبح اللہ کے نام الرزاق اور ودود سے دعا کرتا، کچھ عرصے بعد اللہ نے اچانک ایسی روزی دی کہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل کہ جس میں اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی گئی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی ہر مراد پر کن کا حکم فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ دور کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کی اولاد کے لیے قدم قدم پر کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے وہ نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے دل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہ جس میں اسم اعظم کا ذکر ہے وہ دعا پڑھ لینی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام اللہ سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام الرحمن سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام البر الرحیم سے، اور تجھے تیرے تمام بہترین ناموں کے ذریعے پکارتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین، یاد رکھنا کہ آپ کی عبادات کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو، اور جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ یعنی صفاتی ناموں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے اور گہرا اور پر نور ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں، آزمائشوں، خوف اور خواہشوں کے درمیان اگر کوئی ایسا سہارا ہو جو کبھی ٹوٹے نہیں، جو ہمہ وقت قریب ہو، جو پکار سننے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا نام نہیں، بلکہ وہ مکمل طرز زندگی ہے جس میں بندہ اللہ کی محبت، عظمت اور اطاعت کو مرکز بنا لیتا ہے۔ تو آپ نے اس اسم اعظم کا عمل لازمی کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں فوری طور پر قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسم اعظم کے ذریعے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے،
اور ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔